دیکھو نا حضرت جی، جو اللہ کا ایسا ولی ہے جو اپنے جنازے پہ قید رکھ کے جا رہا ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھانا جس نے آج تک کبھی اس آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. حضرت خود کتنا پاک ہوگا وہ بندہ، حضرت خود ان کے تقوی کا کیا لیول ہوگا، ان کے زہد کا کیا عالم ہوگا. حضرت جو بندہ اپنے جنازے پہ یہ قید لگا کے جا رہا ہے کہ ہر بندہ نہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آ جانا، بلکہ میرے جنازے کے امامت کے مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے ہر بندہ اپنے آپ کو ٹیسٹر لگا کے دیکھنا وہ جنازہ پڑھا ہے جس نے اس آنکھ سے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. اگر وہ اپنے جنازے کی امامت کے لیے قید لگا رہے ہیں، خود کیا لیول ہوگا میاں محمد بخش صاحب کا. حضرت اسی لیے تو میں کہتا ہوں حضرت جی کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا، نہ آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی. ہمارے پاس کہنے کو میاں محمد بخش صاحب کا نام تو ہے لیکن ان کی تعلیمات ہمیں یاد ہے. ہمارے پاس کہنے کو داتا صاحب کا نام تو ہے لیکن کیا ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جو پیغام داتا صاحب حجویر سے لاہور لے کے آئے تھے؟ ہم کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں جی میں حضرت خواجہ غریب نواز کا ماننے والا ہوں، لیکن حضرت کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو پیغام لے کے آئے تھے حضرت کیا میں اسی پیغام پہ ہوں؟ حضرت میں اس دن ایک جگہ جانا ہوا تو آپ کو پتہ ہے یہ ماشاءاللہ ماہ حج ہے حضرت، پھر حج کے بعد حضرت پھر جو ہے نا وہ محرم ہے، پھر محرم کے بعد سفر آئے گا، اور پھر سفر میں حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب کا عرس پاک بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہاں وہ دودھ کی سبیل لگتی ہے حضرت، بڑا دودھ جو ہے نا وہ تقریباً پنجاب سے لوگ جو ہے نا وہ لے کے وہاں جاتے ہیں. تو میں بیٹھا تھا تو دودھ کے حوالے سے ایک بات چل نکلی. وہ بندہ جی ہمیں اتنے سال ہو گئے ہم جو ہے نا وہ عرس والے دن ایک قطرہ گھر میں دودھ کا نہیں، بالکل خالص جو ہے نا دودھ ہم وہاں مزار شریف پہ بھیجتے. حضرت جی وہ کہتے ہیں کہ بات تو بنتی ہے خوش آمد سے، سچ آنکھاں تے پامبڑ بل دے. وہ کل ہمارا ایک پروگرام تھا تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ جس کا پروگرام ہے نا وہ امریکہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے گاڑی میں بیٹھ کے پوچھ رہے کل امریکہ لے گئے ہو تو کی بنے ہیں؟ میں حضرت جی پیسے انہوں ہی لبدے نہیں جڑا خوش آمد کرتا ہے. سچ بولنے والے کو پیسے کون دیتا ہے حضرت؟ سچ بولنے والے کو تو پانی کا گلاس کوئی نہیں دیتا حضرت. مجھے پوچھ رہے تھے حضرت تو کل امریکہ والے گئے تو کی بنے ہیں؟ میں کہا کبھی نہیں بنے ہیں. پیسے تو ملتے ہیں جھوٹ بولنے سے، خوش آمد سچ کے. میں نے اس کو کہہ دیا، اس کو غصہ بڑا لگا، اس نے اظہار بھی اپنے غصے کا کیا. میں نے کہا حضرت صاحب مزہ تو تب ہے کہ داتا صاحب کے اگر عرس پاک پہ خالص دودھ جا رہا ہے آپ اللہ کی مخلوق کو بھی خالص پلائیں. حضرت میں نے کہا داتا صاحب کو کیا تیرے خالص دودھ سے لگی؟ حضرت داتا صاحب حجویر سے لاہور یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ کی مخلوق کو خالص پلانا. تو جتنا مرضی لے جا خالص، داتا صاحب نے اس دن ہی خوش ہونا ہے جس دن تو اللہ کی مخلوق کو خالص پلائے گا. یہ مجھے بتا اللہ کی مخلوق کو بھی خالص پلاتا ہے؟ تو دیکھو نا بھلے شاہ جی بندہ کہتا ہے سچ آنکھاں تے پامبڑ بل دے، پھر آپ کو پتا آگے کیا ہوا ہوگا. تعلیم نہیں یاد بھائی. کسی نے کہا ٹھیک ہے ایک سلسلہ چلا دودھ لے کے جاتے ہیں لیکن بھائی یہ کیا ہے؟ ادھر خالص لے جاؤ ان کو کیمیکل والا پلاؤ، ادھر خالص لے جاؤ ان کو پاؤڈر والا پلاؤ، ادھر خالص لے جاؤ ان کو پانی والا پلاؤ. یہ داتا صاحب کا پیغام، یہ پیغام لے کے آئے تھے داتا صاحب کہ اتھے خالص لے آئی ہو رب دی مخلوق دے گردیاں دا اینا دے جگر دا اینا دی آندرہ دا بیڑا گرہ کت چڑیو پڑ گئے. یہ داتا صاحب کا پیغام. داتا صاحب یہ پیغام لے کے آئے تھے وہ پاویں مینوں رہن دئیو اینا نو خالص بھی آئیو حضرت ان کو، لیکن سچ آنکھاں تے پامبڑ بل دے. ان مینوں تے حضرت کسے گجر نے اپنے پروگرام تے نہیں آج تو بعد بلانا ہے، پکی گل ہے. جنہیں دودھ والے نے نا آج تو بعد انہوں نے میرا نام لے کے نا وڈا جی اپنی کندھاں تے اپنے بچیاں نوں بٹھا کے کہنا اے مر جائیو اے مولوی نہ بلائیو کدی بھی. گجراں نے آج تو بعد مینوں کاٹا، انہوں نے کہنا مر جائیو میں پاویں جہنم چ ٹر جاواں رہن دئیو میرے کلاں دا ختم، اے مولوی نہ بلائیو. اے ویکھو کی کہن ڈیا جی. نہیں میں کہوں گا داتا صاحب یہی پیغام لے کے آئے تھے مینوں رہن دئیو انہاں نوں خالص پہ آئیو. یہی پیغام ہے داتا صاحب کا حضرت، انہاں نوں خالص پہ آئیو. کیونکہ داتا صاحب جس نبی پاک کا کلمہ پڑھتے تھے، داتا صاحب جس سونے نبی کے غلام تھے جن کا پیغام وہ یہاں لے کے آئے، وہ ان کا پیغام مبارک کیا ہے؟ فرمایا
دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. دیا وہ ہم میں سے. داتا صاحب کا اپنے نانا جان کا پیغام دیکھیں, حسنی سادات میں سے نا داتا صاحب, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اس لیے بیٹا کوشش کرو کہ ہمارے پاس صرف ان لوگوں کے نام نہ رہ جائیں, ہمارے کام بھی وہ ہوں جو انہوں نے کہا تھا. لے کے جاؤ, میں نہیں منع کر رہا, اللہ مجھے معاف کرے, نہ میرا قطن یہ مقصد. جاؤ لے کے, آپ کی عقیدت ہے ایک اللہ کے ولی سے, لیکن پتر جی اوتھے خالص لے کے جانا ہے, ہدایت کی اوتھے کھلو کے وعدہ کر کے نا لو جی سید صاحب جی اتھے خالص آیا ہے تے اج تو بعد تہاڈے نانا جان دی امت نو ہی خالص ہی پیاواں گا. مزہ آئے حضرت جی, داتا صاحب بھی خوش ہوں اس اللہ کے ولی کو جب یہ فرشتے بتائیں کہ آج فلاں اتھے کھڑا ہو کے وعدہ کر کے گیا ہے کہ سید صاحب اگر آج آپ کے مزار پہ خالص آیا ہے تو حرام ہے آج کے بعد مجھ پہ کہ میں اللہ کی مخلوق کو بھی 2 نمبر ہے. آج تو بعد اللہ دی مخلوق, یہ ہے داتا صاحب کا پیغام. لیکن کیا ہے, آزاں رہ گئی روح بلالی, ہمارے پاس صرف ان کے نام رہ گئے بیٹا, ان کے کام, ان کا پیغام جو اتنی اتنی دور سے لے کے آئے ہم نے بھلا دیا حضرت. وہ نمازی تھے حضرت, ہم بے نماز. وہ سچ بولنے والے تھے, ہم ٹاپ کے جھوٹے. وہ حلال کھانے والے تھے, ہمیں ایسا حرام لگا اب تو حلال کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. ایسا حرام میدادی ہو چکا ہے. جس دن میں بھی کتے لقمہ لال کھا لا میں نے بھی پتہ لگتا ہے جو لال کھادا تھا, ایسا لگا حضرت. نہیں بیٹا پورا دھیان کرو کہ اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر, سانوں دے تسی ویکھن نہیں ڈے دے, خدا دا واسطہ جی ساڈے ورگے نہ بنیو یار. پڑھو ان بزرگوں کو, ان کی زندگی کو پڑھو, ان کی بیٹا ایک ادا سنت مصطفیٰ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے حضرت. ان کا ایک قدم نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق اٹھا کرتا. لاؤ یہ رنگ لاؤ اپنے آپ میں, یہ رنگ لاؤ بیٹا داتا صاحب, ملاوٹ نہ کرو, دھوکہ نہ دو حضرت. میں باہر حضرت گیا, میں اکثر حضرت پھر چپ کر جاتا ہوں, کیا آپ کو بتائیں کہ ہم کدھر نکل گئے حضرت. ہم حضرت جب اسکاٹ لینڈ گئے نا تو اسکاٹ لینڈ ایسے لگا لیں جیسے ہمارا ناران کا گان ہے. اس کے ذرا پہاڑ بہت بلند ہیں, وہ ذرا اتنا بلند نہیں ہے, لیکن اسی طرح ہے حضرت کہ کھلا ڈلا. راستے میں نا حضرت وہ جگہ جگہ نا ایک وہ چھوٹے چھوٹے سٹال ٹائپ آئے حضرت. ہم بھی ایک جگہ رکے دیکھنے کے لیے, بھائی کیا ہے یہ, تو اس پہ شہد رکھا ہوا تھا, مختلف قسم کے شہد پڑے تھے حضرت. یہ والا شہد, یہ والا. بندہ کوئی نہیں موجود جی. ہر وہ ڈبے کے اوپر اس کا ویٹ اور اس کی پرائس لکھی ہوئی تھی حضرت کہ یہ اتنے کا ہے. بندہ کوئی نہیں. وہ لکھا کیا تھا, اب اس میں سے جو بھی لیں گے یہ فلاں اکاؤنٹ نمبر ہے, اس پہ پیسے بھیج دیجئے گا. اللہ. اور یہ تھے پتر کی حالات میں, گرمی کا موسم چل رہا ہے, جو باہر کولر رکھا ہے نا پانی پینے کے لیے, دکھ کی بات یہ ہے کہ بیٹا میں نے اس کو بھی سنگلی لگائی ہوئی ہے. یہ دکھ کی بات ہے, یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پانی پینا ہے مخلوق نے. میرے خیال سے 35-40 روپے کا وہ, اگر وہ لوہے کا گلاس ہے تو 35-40 کا ہوگا, اور اگر پلاسٹک کا ہے تو پھر اور نیچے آ جاؤ 10 روپے کا ہو سکتا ہے وہ. میرے ادھر یہ حالات چل رہے ہیں کہ میں نے وہ گلاس جس سے لوگوں نے پانی پینا ہے حضرت, میں نے اس 10 روپے کے گلاس کو بھی سنگلی لگا رکھی ہے. آپ اور چھوڑیں حضرت, یہ اسی مسجد میں ہم بیٹھے, آخری تراویح جس دن ہم نے پڑھی حضرت, میں نے کہا جی شکر ہے جی اس مالک کی ذات کا, اس نے تراویح کی توفیق دی. پتہ نہیں اگلا رمضان دیکھنا یا نہیں دیکھنا, آخری تراویح تھی, وہ ہم نے کچھ شرینی منگوا لی شکریہ کے طور پہ کہ الحمدللہ. اچھا میں اندر گفتگو کر رہا ہوں, وہ جو تراویح پڑھنے والے احباب ہے,
حاجی بوٹا صاحب بھی اندر، چودھری نصیب صاحب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ آصف صاحب، جو بچے معتکف ہیں، ہم سارے آپس میں بیٹھے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یا اللہ الحمدللہ رمضان دکھایا، یا اللہ شکر الحمدللہ تراویح کی توفیق دی الحمدللہ، یا اللہ تاکراتوں میں بیدار رہنے کی بھی ہم شکریہ مالک کا ادا کر رہے ہیں۔ اور باہر کیا ہو رہا ہے؟ باہر دو بندے ٹوٹیاں اتارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ رمضان ہے حضرت، ہم اندر بیٹھے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ رمضان دکھایا، اور باہر دو، اللہ ان کو ہدایت دے، میں اتنا ہی کہوں گا، اللہ ان کو توفیق توبہ دے، اور وہ باہر بیٹھے حضرت جی ٹوٹیاں اتارنے میں مشغول ہے۔ وہ محفل ختم ہو گئی، اجزا بھی اندر ہی تھے، جب باہر جا کے دیکھا تو حضرت یہ جو باہر والا وضو خانہ ہے حضرت ایک ٹوٹی بھی نہیں ہے حضرت۔ ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں حضرت جی، نہیں حضرت بدلو خود کو بیٹا، جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر کا کیو خدا دا واسطہ جی، یہ پاکستان دا پاروں تاڑے منڈے آتے ہوئے یار، ہمت کرو میرے کا کیو، ہمت کرو میرے بچوں۔ اور میں بس اتنا ہی کہہ کے موضوع پہ واپس آ جاؤں گا، پتر رب نے کدی انہوں دا حال نہیں جے بدلیا جنہوں نے خود اپنا حال بدلن دا خیال نہ ہوئے۔ حضرت تم اس حال پہ کیوں راضی ہو گئے یار؟ تم کیوں اس حال پہ راضی ہو گئے؟ کیوں تمہارا دل نہیں کڑتا؟ کیوں تمہاری روحیں بے چین نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا تم اس غلامی پہ کیوں راضی ہو گئے حضرت؟ کیا ہو کیا گیا تمہیں؟ کیوں تم سب نے ان حالات سے، اس ماحول سے سمجھوتا کر لیا؟ بدلو، تم بدل سکتے ہو میرے بچے ہو، ہمت کرو، سٹارٹ لو حضرت۔ کیوں تم نے، اور بدلنا تو ہے پتر، یہ پکی بات ہے، بدلنا ہے پتر۔ اتنی قربانیاں آپ کے خیال میں ضائع جائیں گی؟ میں بے قدرہ ہوں لیکن پتر رب بڑا قدر کرنے والا ہے، وہ آپ کے خیال میں اتنی قربانیاں ضائع جانی؟